ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. تحفظ دین میڈیا سروسز کے جو ڈائریکٹر جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے قنوج سے کھینچ کر یہاں تک لائے. ان کی محبت ہے کہ اتنی دور سے میں آپ تک پہنچا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ جس موضوع پر کام کر رہے ہیں، فرق باطلہ کا رد، کس طرح سے باطل فرقوں سے ٹکرایا جائے، الحمدللہ علماء دیوبند کا پیغام، جمعیت علماء ہند کا پیغام، اکابر دیوبند کا پیغام یہ پوری دنیا کے اندر پہنچا رہے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جمعیت کے تمام اراکین کا. اللہ رب العزت ان کو اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے. کہ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا. توجہ کہ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا. کیوں کہ رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، اور کس چاہت سے رات گزاری، وہ بھی سور کی خلوت میں. توجہ کس چاہت سے رات گزاری، وہ بھی سور کی خلوت میں. غار کا ساتھی یاد آیا ہے، غار کا ساتھی یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، غار کا ساتھی یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی یوں چادر پکڑے ہوئے ہیں، چوکھٹ پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ مانگ رہے ہیں. توجہ رکھنا کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر دست دعا پھیلائے نبی. توجہ کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر دست دعا پھیلائے نبی. رب سے عمر کو مانگ رہے، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں. وہ بھی اتنی رات گئے، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں. وہ بھی اتنی رات گئے. دنیا میں جب کوئی وی آئی پی کسی راستے سے گزرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے جام کر دیے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑی وی آئی پی. جب معراج کے سفر پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اعزاز میں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے اعزاز میں ساری کائنات کے نظام کو اپنی جگہ پر جام کر دیا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ جو قافلے مغرب کے بعد چلے تھے، صبح کے وقت جب انہوں نے غور کیا کہ ہم کہاں تک پہنچے، تو غور کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہم جہاں سے چلے تھے ابھی تک ہم وہیں پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام یوں جام کر. تو شاعر کہتا ہے
کہ اللہ پیارے نبی کی کیا معراج کا منظر ہے. توجہ. اللہ پیارے نبی کی کیا معراج کا منظر ہے. سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے. سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. اس رات کا آخری شعر پڑھ کے میں فرمائش پوری کرتا ہوں کہ لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے. توجہ. لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے. ایک دیوانہ جاگ رہا ہے. یہ دیوانے جاگ رہے ہیں. سب دیوانے جاگ رہے ہیں. وہ بھی اتنی رات گئے. شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. ہمارے تحفظ دین میڈیا سروسز اس چینل کے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب کا حکم ملا کہ اس شعر کو دوبارہ پڑھیں. میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں. توجہ دیے گا کہ لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے. لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے. ایک دیوانہ جاگ رہا ہے. یہ دیوانے جاگ رہے ہیں. سب دیوانے جاگ رہے ہیں. وہ بھی اتنی رات گئے. شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. عشق نبی میں دل تڑپا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. آپ حضرات جتنے اچھے انداز سے سن رہے ہیں یقین مانیے ایسا لگ رہا کہ آپ کو سناتا ہی ہوں. لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, دعا بھی ہونی ہے, میں حکم کی تعمیل کروں گا. لیکن ایک میسج کے طور پر, ایک پیغام کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. دل کے طریقے سے سننا, اگر کچھ سمجھ میں آئے تو پھر عمل کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. کہ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے. ساری دنیا پانی ہے. پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے. ساری دنیا پانی ہے. فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا. رستم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا. فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا. رستم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا. بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا. آج کہاں سلطانی ہے ان کی صرف کہانی ہے.
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। दुनिया में कैसी कैसी ताकतें आई और सफ़े हस्ती से ऐसी मिट गई कि उनका कोई नाम लेवा नहीं। कैसर किसरा की शाही भी ज़ेर ज़मीन अब सोती है, तवज्जो। कैसर किसरा की शाही भी ज़ेर ज़मीन अब सोती है, लानत और मलामत उन पर खूब सजा भी होती है। कैसर किसरा की शाही भी ज़ेर ज़मीन अब सोती है, लानत और मलामत उन पर खूब सजा भी होती है। दौलत पर कारून की किस्मत खून के आंसू रोती है, मौत सभी को आनी है ये हुक्म रब्बानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। आज हम और आप दुनिया के झमेलों में पड़े हुए, जितने तेरे चाहने वाले हैं तुझको ठुकरा देंगे, जितने तेरे चाहने वाले हैं तुझको ठुकरा देंगे, जितने तेरे चाहने वाले हैं तुझको ठुकरा देंगे। बीवी बच्चे भाई बहन दुनिया वाले ये क्या देंगे, बीवी बच्चे भाई बहन दुनिया वाले ये क्या देंगे। रूह निकल जाएगी जिस दम मिट्टी में दफना देंगे, दुनिया आनी जानी है दो दिन की मेहमानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। और इस नज़्म का आखिरी बंद, खाली हाथी आए थे खाली हाथी जाना है, खाली हाथी आए थे खाली हाथी जाना है। अच्छे बुरे जो पेड़ लगाए फल भी उनके खाना है, खाली हाथी आए थे खाली हाथी जाना है। अच्छे बुरे जो पेड़ लगाए फल भी उनके खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है, ये तेरी नादानी है जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। जिस नज़म का हुक्म मिला मैं 2-3 बंद पेश करके जगह लूँगा। हमारे नाज़िम साहब और हमारे मुफ्ती मुजाहिद साहब ने 2-3 मरतबा ये बात कही कि महफिल हम्दो नात की बुनियाद हमारे यहाँ बहुत अभी जल्दी पड़ी। इससे पहले जमीयत उलमा हिंद ने अजमेर के अंदर महफिल हम्दो नात को सजाया। मैं ये कहता हूँ कि महफिल हम्दो नात का सिलसिला ये कोई आज से नहीं चला, ये 1450 बरस पहले से चल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से महफिल सजा करती थी और हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला झूम झूम कर नाते पढ़ते थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दाद दिया करते थे। मैं इंशाअल्लाह अगर आप सुनेंगे तो फरमाइश के बाद वो कलाम पेश करूँगा जो खुद मेरे नबी ने सुना, जो नाते पाक खुद मेरे नबी ने अपने मुबारक कानों से सुनी वो मैं पेश करूँगा। लेकिन आपकी चाहत के बाद हुक्म की तामील करता हूँ, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ूँगा वरना अपनी जगह ले लूँगा। मदारिस के हवाले से 2-3 बंद पेश करता हूँ हमारे कि खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदारिस में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कहाँ से चला? कुछ लोग मदारिस में पढ़ने पढ़ाने को दीन ही नहीं समझते, जबकि सच्चाई क्या है? तवज्जो रखना,
मदारिस में पढ़ना पढ़ाना भी दीन है या नहीं? तवज्जो रखना, मैं एक दलील पेश करता हूँ, एक सच्चाई से पर्दा उठाता हूँ, तवज्जो रखना। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, मेरे आका जो काम कर रहे हैं क्या वो दीन का काम है? वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मौलवी कौम के लिए क्या क्या करता है, उसके बावजूद पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ सुनता है। कौम तरह तरह के ताने दिया करती है, जबकि मौलवी कितनी कुर्बानियाँ देता है कौम के लिए। तवज्जो रखना, थोड़ी सी आवाज़ उठा दो, तवज्जो रखना। मौलवी हमारे लिए क्या क्या करता है, उसके बावजूद हमारी कौम की बेहिसी है कि मौलवियों को बकती है कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। जिंदगी के हर स्टेज पर हर मोड़ पर मौलवी हमारे काम आता है कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। शर्म भी कुछ और चाहिए बेशर्मो, शर्म भी कुछ और चाहिए बेशर्मो, फिर भी तुम करते हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदारिस में क्या होता है, मदारिस में क्या होता है, आज लोग गलत फहमी का शिकार है। यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तक़सीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तक़सीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। आखिरी बंदी, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी ज़रूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी ज़रूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। देखने में भले हो वो कोई चरमैर, देखने में भले हो वो कोई डॉक्टर, देखने में भले हो वो कोई मास्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। लोग समझते हैं कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी ज़रूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। देखने में भले हो वो कोई चरमैल, देखने में भले हो वो कोई मास्टर, देखने में भले हो वो कोई डॉक्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। लोग ये समझते हैं कि हम इन मदारिस से और इन मौलवियों की तरफ से अपने हाथ खींच लेंगे तो शायद ये मौलवी और ये मदरसे ख़त्म हो जाएंगे, जबकि होना क्या है, तवज्जो रखना। खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा हाफिज है कि नहीं? इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान के लिए कौन लगा हुआ है? जब कुरान की हिफाजत होगी तो इंशाअल्लाह इन मौलवियों की भी हिफाजत होती रहेगी। यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, तवज्जो,
خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے، خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ بس چلیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعت پاک اپنے مبارک کانوں سے سنی، میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، تین تشار پیش کروں گا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ جی۔ ایک دفعہ کے تعلق سے چلا شاہ یہ بند ہوگا۔ تھوڑی سی آواز بڑھاؤ۔ حضرات گرامی، میں وہ کلام پیش کرتا ہوں۔ تمہید چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے حجبیہ اشعار، گستاخانہ اشعار، جب وہ اشعار گستاخ رسول کے وہ اشعار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ حسان اٹھو، ممبر پر بیٹھو اور ان حجبیہ اشعار کا جواب دو۔ تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس کے بعد ان حجبیہ اشعار کا جواب کچھ اس طرح سے دیا۔ اشعار عربی میں ہیں لیکن میں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز اس کو اٹھا لیں، دب رہی ہے جی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وأحسن منك لم ترقت عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جہاں میں ان چہرہ ہے نہ ہے خنداں جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورت انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا اپنی مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا۔ فتات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بل الحساس قفر، تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب الهشام، لشعثاء التي قد تيمت
ليس لقلبه منها شفاء كأن سبية من بيت راس يكون مزاجها سموما. ترجمہ: بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، گناہ و جرم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. خدا کے حکم سے ناآشنا مکے کی بستی تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی. خدا کے دل کو بچوں کا وہ ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے. وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے. کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے. حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے. اگر لڑکے کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی. نہیں دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا. کہ لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا. حجوی اشعار کا جواب دے کر میں اپنے اس کلام کو مکمل کرتا ہوں. توجہ رکھنا. حجوت محمد فجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. حجوت مباركا بالحنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم فيمدحه وينصره سواء. فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء. توجہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی. اگر گستاخی آموں سے
मगर गुस्ताखी नामों से अहमद कर चुके हो तुम, तो अपनी जिंदगी से कब्र ही बस मर चुके हो तुम। मेरा सामान जानो तन फिदा उनकी रिफाकत पर, मेरे माँ बाप हो जाए निसार उनकी मोहब्बत पर। जुबान रखता हूँ ऐसी जिसको सब तलवार कहते हैं, मेरे अशार को अहले जहाँ अब हार कहते हैं। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جہاں میں اس چہرہ ہے نہ ہے قندہ جبھی کوئی، ابھی تک جل سکینہ عورت انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہی رکھا سجی تجھ میں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعیت کے حوالے سے حکم مل رہا ہے۔ نہیں پانی نہیں، قاری صاحب ایک پرچہ دھر لیجیے۔ حضرات میں نے وقت کو زیادہ لیا، لیکن جمعیت علماء ہند کا پروگرام ہے تو کیوں نہ ہو احسان کا بدلہ احسان سے ہو، تو میں 2-3 شعر جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ بھلائی جا نہیں سکتی، بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی، بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی، کہ بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی، ہے سارے ہند پر بھی، ہے سارے ہند پر بھی مہربانی جمعیت کی، ہے سارے ہند پر بھی۔ اور جمعیت کیا کرتی ہے آپ جانتے ہیں، میں بتلاتا ہوں۔ غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبرگیری، غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبرگیری، نہ ہو کیوں کل زمانے میں، نہ ہو کیوں کل زمانے میں قدردانی جمعیت کی، نہ ہو کیوں کل زمانے میں۔ اس زمانے کا، اس دور کا، ہمارے اس ہندوستان کے اندر جو سب سے خطرناک معاملہ تھا، جس پر بولنے کے لیے اچھے لوگ تیار نہیں تھے، جمعیت علماء ہند نے وہی قدم اٹھایا اور پھر قوم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی۔ توجہ رکھنا کہ رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہ کی، رہائی جیل سے
لگا جب یہ قدم جمعیت نے اٹھایا تو بہت سے لوگ سہم گئے کہ دہشت گردی کا الزام ہے جو مسلم نوجوان پھنسے ہوئے، یقیناً یہ کیس انتہائی خطرناک ہے، اور جمعیت نے اس میں قدم رکھا، قدم کو آگے بڑھایا اور اس میں ایکشن لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعیت پر حالات بنا۔ تو اس وقت ایک شہری کی میں نے کوشش کی، توجہ رکھنا، مٹانے سے نگرانی جمعیت کے میرا اللہ۔ آخری مقطع کا شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پھیلا پھولا ہے ہندوستان قربانی سے علماء کی، پھلا پھولا ہے ہندوستان، پھلا پھولا ہے ہندوستان قربانی سے علماء کے، پھلا پھولا ہے ہندوستان قربانی سے علماء کی، بھلا سکتا نہیں تاریخ، بھلا سکتا نہیں تاریخ، بھلا سکتا نہیں تاریخ، میں قربانی جمعیت کے بھلا سکتا نہیں تاریخ، میں قربانی جمعیت کی بھلائی جا نہیں سکتی ہے، قربانی جمعیت کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت محبتوں کا، میں نے جتنا اچھا پڑھا نہیں اس سے بھی زیادہ اچھا آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں اپنی جمعیت علماء امراوتی کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اپنی محبتوں سے نوازا، خصوصاً تحفظ دین میڈیا سروسز کے جو ڈائریکٹر جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے قنوج سے کھینچ کر یہاں تک لائے۔ ان کی محبت ہے کہ اتنی دور سے میں آپ تک پہنچا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور یہ جس موضوع پر کام کر رہے ہیں، فرق باطلہ کا رد، کس طرح سے باطل فرقوں سے ٹکرایا جائے، الحمدللہ علماء دیوبند کا پیغام، جمعیت علماء ہند کا پیغام، اکابر دیوبند کا پیغام یہ پوری دنیا کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جمعیت کے تمام اراکین کا۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی شایع نشان بدل عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔